الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اور اس کی نعمتوں میں سے رات اور دن بھی ہے. اللہ نے جس طرح تمام مخلوقات انس جن ملائکہ اور دیگر مخلوقات پیدا کی ہیں، رات اور دن کو بھی بنایا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل فرمایا. اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ایک دوسرے میں وقت سے داخل بھی کرتے ہیں اور دنیا کو اپنی حکمت اور مصلحت کی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں. انسان اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ اور نائب اس سرزمین پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی رہنمائی فرمائی تاکہ اس کی زندگی خود اس کے لیے بھی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش اور مفید بن جائے. یہی وجہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ کے حکموں پر چلے، انہوں نے خود کا بھی فائدہ کیا، نفع کا کام کیا، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ بڑے درجے پر فائز ہوئے، انبیاء وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اور ساری چیزوں کو بتا کر ہماری رہنمائی فرمائی. عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو معلومات کرے کہ ہمارے لیے کیا زندگی گزارنے کے طریقے اور راستے ہیں، اور پھر ان پر عمل کر کے اللہ تک پہنچے اور کامیاب بنے. رات اور دن ایک بڑی چیز ہے انسان کے لیے. زندگی گزارنے کے لیے رات اور دن کے 24 گھنٹے کے اوقات ہی ہیں. دن ہے اور رات. دن کو اللہ نے اجالا بنایا، روشن بنایا، پر نور بنایا. رات کو تاریک بنایا، اندھیارا بنایا. اور قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا، اور انسان کو رات میں کیا کرنا چاہیے، دن میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ذکر فرمایا. عبادتیں رات میں بھی ہیں، دن میں بھی ہیں. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ نے کہا کہ دن میں بھی نماز پڑھا کرو اور رات کے حصوں میں بھی نمازیں پڑھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی آخر زمان، آپ رات میں بیدار ہو جائیے، اور رات آدھی رات، ایک ثلث رات، ایک تہائی رات، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، عبادت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. یہ اللہ نے اللہ کے رسول کی رہنمائی فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے، تمام نبیوں کی زندگی دیکھیے، تمام ولیوں کی زندگی دیکھیے، تمام صحابہ اور بڑے بڑے اللہ والوں کی زندگی دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی.
رات میں بیدار ہو کر اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، اپنی ضروریات اللہ سے کہنا، اپنے دل سے کہنا، اپنی زبان سے کہنا، اپنے احوال کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے ضرورت اپنی پوری کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے محبتوں کا اظہار کرنا، یہ سب بڑے لوگوں نے کیا ہے اور ہمیں بھی کرنے کی تعلیم دی گئی۔ رات کیا چیز ہے اور دن کیا چیز ہے، اللہ نے اس کو صاف صاف فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو پردے کی چیز بنائی ہے اور دن کو روزی حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں سورج اللہ نے نکال دیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ سورج میں ایسی روشنی اللہ نے رکھی ہے کہ دنیا کی کسی اور لائٹ میں اس کی روشنی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اور دنیا میں مائی کا لال نہیں ہے جو سورج جیسی روشنی کسی اور چیز میں پیدا کرے۔ سورج جب نکلتا ہے، نکلنے سے کچھ پہلے جو طلوع صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت سے ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سورج کے آثار پہلے ہی سے اتنی روشنی اللہ نے سورج رکھی، تو سورج جب نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے۔ انسان، جنات، فرشتے تو دن رات لگے رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیں گے، چڑیا یا جو بھی جانور ہیں جنگل میں ہوں یا کہیں اور آبادیوں میں رہتے ہوں، سارے جانور دن میں بکھر جاتے ہیں زمینوں میں۔ کوئی رزق تلاش کر رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ انسانوں کو دیکھ لیجئے، دن میں کس طرح انسانوں کا تو خیر نظام اس وقت درہم برہم ہو چکا ہے، وہی تو بتانا ہے کہ اللہ نے جو نظام دیا اس نظام پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ رات میں دیکھیے، دن میں جتنے جانور ہیں دن میں ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں، آنا جانا وغیرہ، لیکن رات میں بھی سارے جانور سوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے رات میں سب کو نیند دے دی، کیونکہ رات اندھیاری رات، تاریک رات سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ فرقان میں آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور پردے کی چیز بنا دیا، اور نیند کو سکون، راحت اور آرام کی چیز بنا دیا، اور دن کو دنیا میں پھیل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پر نور کر دیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں میں چل پھر کر لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ اتنا بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں کرنے والا ہے۔ سب کو آج کے دور میں دیکھیے مطلب کی دنیا ہے، ہر انسان اپنے فائدے کے لیے دوڑا ہے۔ کوئی جا رہا ہے کیا دوڑ رہا ہے کہ فلاں آدمی دیکھو غلط راستے پہ چل رہا ہے، ذرا اس کو جا کر ہم اس کو ہدایت کی بات کچھ کر رہے ہیں کیا؟ بہت خوش نصیب لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے نمونہ ہے، ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کرتے تھے؟ دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والے، آخرت کی حقیقت کو سمجھنے والے، اللہ کی مدد سب سے زیادہ پانے والے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہیں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے دن گزارے، کیسے راتیں گزاری، ہم کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کیا کرتے تھے؟ کون سا کام تھا؟ بس اعلاء کلمت اللہ کے لیے
اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑی، جو کچھ کرنا پڑا. کہیں تعلیم دے رہے ہیں، کہیں قرآن سکھا رہے ہیں، کہیں حدیث سکھا رہے ہیں، کہیں کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی مسجد بنا رہے ہیں، کبھی مدرسہ بنا رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مسجد کی اینٹ اپنے سر پر رکھ کر ڈھو کر مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، کہیں کسی بزرگ کی بیماری میں سیوا اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے گھر پانی نہیں ہے تو پانی پہنچا رہے ہیں، کسی کے گھر کھانا نہیں ہے تو کھانا پہنچا رہے ہیں، کسی غریب مجبور محتاج اس کو خود کما کر اس کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی کو گھر نہیں اس کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے ان کو کافروں کو ایمان میں لا رہے ہیں، مشرکین کو شرک سے تائب کر کے ہدایت پر لا رہے ہیں. اللہ کے رسول ہر ایک کے لیے زندگی گزارے دن بھر محنت کر رہے ہیں، اور جب رات ہو رہی ہے تو رات کی تاریکی میں اللہ حکم دے رہا ہے، اے نبی اگرچہ آپ نے دن بھر محنتیں کی ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کا سیوا کیا ہے، لوگوں کے لیے دن بھر تھکے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ رات بھر سوئے ہی نہیں. یا ایھا المزمل، اے چادر میں اوڑھ کر سونے والے نبی آخر الزمان، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں اٹھ جائیے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیے، وضو کیجئے، مسواک کر کے وضو کریے، سنت کے مطابق آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے گڑائیے، اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے رشتہ جوڑیے. اس طرح سے آپ رات گزاریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں دیکھیے، دن دیکھیے. زیادہ قرآن حدیث کے اندر بہت تفصیلات ہیں، لیکن اب ہم ذرا دوسری طرف جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے اور بلکہ تمام انبیاء کی زندگی دیکھیے، 1,24,000 کم بیش، اور ان کے بعد صحابہ تابعین جتنے بھی اللہ والے ہیں سب کی زندگی دیکھیے کہ دن کیسے گزارے، رات کیسے گزاری. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ سوتے ہیں 1 بجے رات میں اور جاگتے ہیں 12-1 بجے دن میں. اللہ نے دن کو سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک بنایا، کام کے لیے، ضروریات کے لیے، تعلقات کے لیے، دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، دوسرے کی مدد کے لیے، دوسرے کی خدمت کے لیے، تعلقات کے لیے، رشتے ناطے نبھانے کے لیے، سارے حرکتوں اور کاموں کے لیے دن بنایا، اور رات بنایا 2 کام کے لیے. رات 2 کام کے لیے ہے. رات میں دن بھر آپ محنت کیے ہیں، طبیعت تھک گئی ہے، جسم میں تکان آ گیا، تھوڑا سا طبیعت سکون چاہتی ہے، راحت چاہتی ہے. اللہ نے رات کو تاریک بنا دیا، اندھیارا بنا دیا، پرسکون بنا دیا، تاکہ اس میں میٹھی نیند سو لیجئے، کل صبح سے پھر کام میں لگنا ہے. آپ کے جسم کو راحت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. لہذا اب مغرب کے بعد آپ عشاء تک کھانا بھی کھا لو، اپنی ضروریات بھی پوری کر لو، اب عشاء کے بعد فوراً بستر پکڑ لو، بستر پر سو جاؤ، دیر مت کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو یہ تعلیم دے دی کہ عشاء کے بعد خبردار باتیں نہ کرنا، باتیں کرنا مکروہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یکرہ کلام قبل العشاء ويكره النوم قبل العشاء والكلام بعدها كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد کیا کام کیے، اس کام کا حکم دیے. دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہیں، لفڑے نہیں کرنے ہیں، دنیاوی کام بھی نہیں کرنے ہیں، دنیا مشغولات میں نہیں رہنا ہے. عشاء کے بعد کیا کرنا ہے؟ عشاء کے بعد آپ چپ چاپ سو جاؤ، سنت کے مطابق سونے کی عادت ڈالو، فوراً سو جاؤ. کیوں؟
ताकि नींद पूरी हो। आप दिन भर जो मेहनत किए हैं, तबीयत जो थक गई है, उस तबीयत को अल्लाह ने ऐसा बना दिया है कि नींद से उसको सुकून हासिल होगी। इसीलिए कुरान में फरमाया कि जो है वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा वन्नहारा वन्नौम सुबाता। अल्लाह वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और पर्दे की चीज बना दिया और नींद को राहत और आराम की चीज बना दिया। ये अल्लाह ने सूरह फुरकान आयत नंबर 47 में जिक्र फरमाया। तो पता ये चला कि नींद से सुकून मिलेगा, नींद से राहत मिलेगी, नींद से आराम हासिल होगा, नींद से थकावट दूर हो जाएगी। और एक बात और मैं जिक्र कर दूं कि जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब बहुत मुख्तसर करके मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब अल्लाह के रसूल के पास गए थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर ये गुलाम एक मिल जाए खिदमत के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे शाम को कि हम घर आ रहे हैं, तो क्या फरमाया, गुलाम से बेहतर मैं तुझे आप लोगों को एक चीज दे दूं। क्या फरमाया कि जो है जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये गुलाम से बेहतर है। सारेहीन हदीस लिखते हैं कि अगर कोई दिन भर काम करके थका मांदा है और बिस्तर पर जाकर सोने से पहले ये तस्बीहात पढ़ लेगा तो सुबह उठेगा इतना फ्रेश और इतना चुस्त चाको चौबंद रहेगा कि जैसा उसे महसूस हो कि किसी ने रात में मालिश कर दिया। अल्लाहु अकबर, क्या तालीमात है रात गुजारने के लिए। तो रात में सुकून से सोना है। आज के दौर में जो लोग पहले जमाने के हैं, 50 साल 60 साल 45 साल की 40 साल की उम्र वाले, वो तो थोड़ा सा कम, लेकिन अफसोस ये है कि जो लोग इस जमाने वाले हैं, नौजवान हैं, वो बड़े बड़े मोबाइल ले लेते हैं और रात को बिस्तर पर बजाय इसके कि हाई स्कूल वाले अपनी किताब पढ़ें, इंटर वाले अपनी किताब पढ़ें, पढ़ने वाले अपनी किताब का मुताला करें, बजाय इसके वो मोबाइल ले लेंगे। और मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या कुरान की आयतें पढ़ते हैं, क्या हदीस पढ़ते हैं, क्या अल्लाह रसूल की बातें नहीं। आप चेक कीजिएगा तो पता चलेगा ही क्या पढ़ रहे हैं। तो उम्मत का हाल ये है कि दिन को दिन नहीं बनाया, रात को रात नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि पहली रात में जो टाइम देख देख करके मौजू इधर से उधर करना पड़ता है। पहली बात यह है कि रात में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की तालीम दिए कुरान और हदीस की रोशनी से। और दूसरी बात यह है कि रात में इबादत की तालीम दी गई। दो चीजों का रात में हुक्म दिया गया। मगरिब जब सूरज डूब गया तो रात हो गई और जब सूरज निकलेगा तो दिन शुरू होगा। तो रात के हिस्से में दो काम सिर्फ करने की शरीयत ने तरगीब और तालीम दी है। कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, अल्लाह रसूल ने फरमाया सिर्फ दो काम करने हैं। क्या? सोइए या फिर इबादत कीजिए। कुरान में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को फरमाया, मैं अभी बताया। अच्छा, कोई कहे कि इबादत करने और सोने की दो ही बात की तालीम हुई तो लोग पढ़ते क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए भी कहा कि रात में पढ़ भी सकते हैं, फजूल की बातें नहीं करनी है, फजूल काम नहीं करने हैं, दुनियावी और दूसरी मशगूलियात में नहीं लगना है रात में, लेकिन दीन का काम हो तो करना है। इशा की नमाज के बाद एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हुए और खुतबा दिया, तकरीर की और फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखना कि अभी इस वक्त सरजमीन पर जितनी मखलूकात हैं, इस सदी के आखिर में कोई इसमें से नहीं रहेंगे, सब मर चुके होंगे। ये बात इशा की नमाज के बाद खड़े होकर इरशाद फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कहने का मतलब ये है कि रात में दीन की तालीम सीखना, सिखाना, इल्म का मुताला करना ये जायज है। इसी तरीके से जो है बाज हदीसों से पता चलता है कि रात में अगर कोई आदिल बादशाह है और रियाया के बहुत सारे काम बच गए हैं, उनको करना है तो उसको भी करने की इजाजत है। और जो नए लोगों की जिनकी शादियां नई हुई हैं,
उनको जरूरत है तो रात को वो जाग सकते हैं, बाकी और लोगों को किसी और दूसरी मशगूलियात के लिए रात में जागने की जरूरत नहीं है, मकरूह है, बल्कि बाद हदीस में ममनू है, मना किया गया है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि आज के दौर में हमारा हाल क्या है। आजकल हम आधी रात कर देते हैं, 12-1 बजे सोते हैं और दिन में 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। नमाज का कोई मतलब ही नहीं है, निजाम शरीयत उम्मत मुस्लिमा के अंदर है ही नहीं। हम ना ईशा पढ़ेंगे, हाँ हो सकता है कुछ लोग ईशा पढ़ लेते हैं क्योंकि ईशा तक तकरीबन सारे काम सिमट जाते हैं, लेकिन जब ईशा बाद घर जाएंगे, बातें करेंगे और दिगर फजूल की चीजों में रहेंगे। यहाँ तक के बाज लोग तो ऐसे हैं कि ईशा के बाद जब घर में जमा होते हैं तो गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, खुराफात बकवास और दुनिया जहान के लोग दूसरे लोगों की फालतू फजूल की बातें करेंगे। इस तरह से 12-1 बजे सोएंगे और जागेंगे कब? फजर की नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज नहीं, इशराक की नमाज नहीं, 10 बजे 11 बजे उठेंगे और शैतान ने जो 2 गिरहें लगा दी हैं वो गिरहें बाकी रहेंगी और इस तरह मनहूस की तरह जिंदगी गुजारेंगे। ये हाल उम्मत का है। रोते हैं कि हमारे ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया जानती है। अफसोस की बात है, वक्त हो गया, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन आप सोचने की जरूरत है कि अल्लाह के नबी ने कुरान और हदीस से रात को किस तरह गुजारने का हुक्म फरमाया और दिन को किस तरह, उसी तरह हम गुजारेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रात और दिन के सिलसिले में भी हमें मुकम्मल शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात जो है सुन्नत जो नहीं पढ़े हैं 4 सुन्नत पढ़